بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میں نے ایک ویڈیو اس سے پہلے شیئر کیا تھا جس کا عنوان تھا کہ خود سے بات، تو ماشاءاللہ سے کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اس میں بڑا اس کو پذیرائی دی، تو میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ اب میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ واقعہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، جو کہ ایک بے اولاد خاتون تھیں، جو اولاد کی بہت ہی خواہش مند تھی، اور یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک علاقے سے ان کی گزر ہو رہی تھی، تو وہ جو خاتون بے اولاد تھی تو انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ تو مجھے بتائیے کہ میرے گھر اولاد ہوگی کہ نہیں ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ یہ میں آپ کو دیکھ کر بتاتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہوں نے خاتون کو کہا کہ خاتون، آپ کے گھر میں بچے کی ولادت نہیں ہے اللہ کے رجسٹر میں۔ تو وہ بہت پریشان ہوتی ہیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ مہینوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد ایک اللہ کے ولی، ایک بزرگ کا گزر ہوتا ہے وہاں سے، تو وہ صدا لگا رہے ہوتے ہیں کہ جو ایک روٹی دے گا اس کو ایک اولاد، جو 2 روٹی دے گا اس کو 2 اولاد، جو 3 روٹی دے گا اس کو 3 اولاد۔ تو یہ خاتون یہ صدا سن رہی ہوتی ہیں، بہت غریب ہوتی ہیں، تو ان کے گھر میں کھانے پینے کا تو کچھ ہوتا نہیں ہے، 2 سوکھی روٹی ہوتی ہے، تو وہ چاہتی ہیں اور بھاگتے ہوئے وہ روٹی لے کر آتی ہیں اور ان بزرگ کی خدمت میں پیش کرتی ہیں کہ آپ جو صدا لگا رہے ہیں، جو آواز لگا رہے ہیں کہ ایک روٹی دے گا اس کو ایک اولاد، جو 2 روٹی دے گا اس کو 2 اولاد، کیا یہ سچ ہے؟ تو وہ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ ہاں میں یہی صدا لگا رہا ہوں۔ تو یہ بولتی ہیں کہ میرے پاس یہ 2 روٹی ہے، تو میں یہ آپ کو پیش کرنا چاہتی ہوں، تو کیا مجھے 2 اولاد ہو جائے گی؟ تو میں بزرگ ان کے ہاتھ سے وہ 2 روٹی لے کر بولتے ہیں جا اللہ تجھے 2 اولاد دے گا، اور وہ یہ یہاں سے گزر جاتے ہیں۔ کچھ سال بیت جاتے ہیں تو ان کے یہاں 2 بچے کی ولادت ہو جاتی ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے وہاں سے۔ تو پھر یہ خاتون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دیتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ادھر آئیں۔ تو یہ ادھر آتے ہیں، تو انہوں نے بولا کہ کچھ سال پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ میرے گھر میں بچے کی ولادت ہوگی کہ نہیں ہوگی، آپ نے بولا کہ نہیں، آپ کے گھر میں بچے کی ولادت نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیں یہ 2 بچے کھیل رہے ہیں میرے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی جلیل القدر نبی تھے، جلال میں آ گئے، اور وہ یہاں سے جاتے ہیں کوہ طور کے مقام پر، جا کے اللہ سے کلام کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا نبی تو جھوٹا ہو گیا، میں نے آپ نے جو ہمیں یہ عطا کیا ہے رجسٹر، اس میں اس خاتون کا دیکھا تو اس میں دیکھا کہ ان کے گھر میں اولاد نہیں ہے۔ تو میں نے اس خاتون کو جا کر کہہ دیا کہ آپ کے گھر میں بچے کی ولادت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے موسیٰ، یہ آپ نے سوال کیا تو ایک کام کرو میرا۔ موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں کہ یا اللہ حکم۔ تو اللہ تعالیٰ نے بولا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک سمجھ لیں پلیٹ دیا اور ایک چھری دیا، بولا جاؤ انسان کو گوشت لے کر آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بولتے یا اللہ آپ کو انسان کے گوشت کا کیا کام؟ اللہ تعالیٰ نے بولا موسیٰ یہ میرا حکم۔ موسیٰ علیہ السلام بولے اللہ کا حکم ہے، تو اب وہ پلیٹ لے لیں یا چھری لے لیں، وہ لے کر علاقے میں جاتے ہیں اور گزرتے ہیں پورے علاقے میں، جا کے بولتے ہیں اللہ نے انسان کا گوشت مانگا۔ تو سارے لوگ بولتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو کیا ہو گیا ان کو، اللہ نے ان سے انسان کا گوشت مانگا ہے، تو سب کوئی نہیں دیتا ہے، سب بولتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پورے علاقے میں گھوم رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے انسان کا گوشت مانگا ہے۔ تو سارے لوگ بولتے ہیں کہ انہوں نے کچھ یہ نہیں کیا کہ اللہ کو انسان کے گوشت کا کیا کام۔ تو یہ صبح سے شام تک مانگتے رہے، کسی سے نہیں ملا۔ شام ہو گیا، ایک ویران جگہ سے ان کی گزر ہو رہی ہوتی، تو دور ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے ہوتے، تو انہوں نے صدا لگائی کہ موسیٰ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ
سارا دن گزر گیا، شام ہو گیا، اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ انسان کا گوشت لے کر آئے، تو اللہ نے انسان کا گوشت مانگا۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں، بولے جی، تو لائے موسیٰ یہ چھری اور یہ پلیٹ مجھے دے، میں ابھی گوشت دیتا ہوں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں ماشاء اللہ، یہ بزرگ نے گوشت کاٹ کے پلیٹ پہ دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے اور لے کے آگے بڑھنے لگے۔ پھر ان بزرگ نے آواز دی کہ اے موسیٰ یہ تو بتائیے کہ اللہ نے انسان کا گوشت کہاں کا مانگا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بولا اللہ نے بولا ہے کہ انسان کا گوشت لائیں، یہ نہیں بتایا کہ کہاں کا لے کے آنا۔ بولے لائیے چھری اور پلیٹ دوبارہ مجھے دیجیے۔ تو یہ بزرگ جو ہے نا اپنے جسم کے ہر حصے کا گوشت کاٹ کے اس پلیٹ میں بھر دیتے ہیں اور بولتے ہیں لے جائیے۔ پتہ نہیں اللہ کو کہاں کا انسان کا گوشت تو مانگا ہے، یہ نہیں بتایا کہ کہاں کا، اور انہوں نے جسم کے ہر حصے کا تقریباً گوشت دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام لیتے ہیں اور چل دیتے ہیں، کوہ طور کے مقام پر پہنچتے ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں کہ یا اللہ۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ اے موسیٰ یہ تو بتا، مل گیا گوشت؟ بولا یا اللہ پاک، سارا دن سے شام ہو گیا اور میں نے ہر جگہ انسان کے گوشت مانگا، تو لوگوں نے جو ہے یہ کہا کہ اللہ کو انسان کے گوشت کا کیا کام ہے؟ پھر کیا ہوا؟ اللہ پوچھتے تو کسی نے نہیں دیا۔ تو میں ایک مقام سے گزر رہا ہوتا ہے تو کسی بزرگ نے ہمیں آواز دی کہ اے موسیٰ کدھر جا رہے؟ تو میں نے بولا کہ اللہ تعالیٰ نے گوشت مانگا تھا، سارا دن گزر گیا، کسی نے نہیں دیا۔ تو انہوں نے گوشت دیا۔ یا اللہ، پھر میں چلنے لگا تو انہوں نے آواز لگائی کہ اللہ نے کہاں کا گوشت مانگا ہے؟ تو میں نے بولا اللہ نے گوشت مانگا لیکن یہ نہیں بتایا کہ کہاں کا۔ انہوں نے جسم کے ہر حصے کا گوشت کاٹ کے دے دیا۔ تو اللہ نے بولا یہ بات ہے؟ بولے جی یا اللہ بالکل۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، جب تم نے اس خاتون کا رجسٹر میں نام دیکھا تو اس میں اس کے گھر میں اولاد نہیں تھی، تو میں نے تم سے کہا کہ انسان کا گوشت لے کر آؤ۔ سارا دن آپ نے انسان کا گوشت مانگا، کسی نے دیا؟ بولے نہیں دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام انسان تو آپ بھی تھے، آپ بھی دے سکتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑا حیرت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو یہ صحیح بولا۔ تو بولے موسیٰ علیہ السلام آپ نے جب وہ رجسٹر میں دیکھا کہ اس خاتون کو اولاد نہیں ہے تو صحیح دیکھا تھا، لیکن موسیٰ جب ایک انسان جس نے مجھے دیکھا نہیں، صرف یہ جانتا ہے کہ وہ اللہ ہے، اور آپ نے اللہ کے نام کا کہا کہ اللہ نے گوشت مانگا ہے، تو اس بندے نے کہا کہ پتہ نہیں اللہ تبارک تعالیٰ کو کس جگہ کا گوشت چاہیے، اللہ سے اتنی محبت۔ تو اے موسیٰ، میرے غیرت کو یہ گوارا نہیں کیا کہ جب وہ بندہ ہو کر بن دیکھے اس نے یہ گوشت عطا کیا، تو میں اللہ تبارک تعالیٰ جو ہر چیز پر قادر ہوں، تو اس بے اولاد کے گھر میں اولاد نہیں تھی تو میں نے اسے اولاد سے نواز دیا، کیونکہ اس بندے نے صدا لگائی، اس بندے نے دعا کی اس عورت کے، تو کیا میرے غیرت کو یہ گوارا کرتا کہ میں اس کی فریاد کو نہیں سنتا، تو میں نے اسے اولاد سے نواز دیا۔ تو دوستو بزرگوں، یہ دعا کی خاتون کے لیے، تو کہا جاتا ہے کہ دعا میں بہت اثر ہے، دعا انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور سچے دل سے اور سچی نیت سے اگر بندہ دعا مانگے نا تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے، انسان کے صحیح رگ سے قریب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 70 ماؤں سے بڑھ کر وہ اپنے بندوں کو محبت کرتا ہے۔ ہم انسان ہیں جو کہ اللہ کو سچے دل سے نہیں پکارتے، اللہ کے جو کام ہیں اس کام کو ہم بجا نہیں لاتے، اور پھر بولتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ سے دعا کریں سچے دل سے، اپنے گناہوں کو، جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کے لیے معافی مانگے، توبہ استغفار کریں۔ اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، وہ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔
اور ہماری دعاؤں کو بعض اوقات جو ہے نا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، تو اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس کو کس وقت کس چیز سے نوازنا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ جو ہمیں دین کی طرف سے یہ سبق ملتا ہے کہ صبر سے کام لے، شکر سے کام لیں، تو ہمیں صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے۔ یہ اللہ کی مصلحت ہے کہ کس کو کس چیز سے نوازے اور کب نوازے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جب چاہے جسے چاہے جس چیز سے نواز دے، اور دعا جو ہے نا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ سے دعا مانگنا چاہیے اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوستو بزرگوں، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ واقعے سے جو اللہ سے نا امید ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو بے اولاد ہیں، ان میں سے ایک میں بھی ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں نا امید نہیں ہوں۔ اللہ سے بڑا امید رکھتے ہیں کہ اس کی مصلحت وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا دنیا اور آخرت بنایا ہے نا، تو دنیا میں بہت ساری چیزیں لوگوں کو مل جاتے ہیں، دنیا میں بہت ساری چیزیں اللہ عطا کرتا ہے، اولاد بھی عطا کرتا ہے، مال بھی عطا کرتا ہے، اور کسی کو دنیا میں اولاد نہیں دیتا، کسی کو مال نہیں دیتا، تو یہ اللہ کی مصلحت ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس چیز سے نوازنا ہے۔ تو نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور صبر سے کام لینا چاہیے، اور اللہ سے لو لگا کے رکھنا چاہیے۔ وہی دینے والا ہے اور اسی سے مانگنا چاہیے۔ ہاں وسیلہ ہے، وسیلہ کو تو ماننا پڑے گا۔ وسیلہ جو ہے وسیلے کے سلسلے میں ایک واقعہ یہ ہے کہ واقعہ جو ہے لال شہباز قلندر کا واقعہ ہے کہ وہاں ایک بزرگ تھے جو پٹھان تھے۔ وہ لال شہباز قلندر کے مزار پر ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور کافی عرصے سے وہاں مقیم تھے۔ ان کی جو بھی تمنا تھی، جو بھی مراد تھی، وہیں وقت گزارتے تھے۔ ایک دفعہ ایک ہندو خاتون آئی اور انہوں نے کوئی منت مانگا ہوگا، وہ دوسرے دن آ کے پرساد بانٹ رہی ہیں۔ تو یہ پٹھان بزرگ تھے، وہ انہوں نے دیکھا یار میں اتنے دن سے یہاں بابا کے مزار پہ آ کے قرآن پڑھتا ہوں، اور اتنے دن سے بابا سے لو لگائی ہوئی، بابا کسی چیز سے مجھے نوازتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کل آئی غیر مسلم ہندو، یہ آئی اور آج پرساد بانٹ رہی ہے، کل آئی اور اس کا مراد پورا ہو گیا۔ تو یہ بزرگ کہتے ہیں کہ چھوڑو، بابا ہمارا نہیں ہے۔ وہ وہاں سے نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد وہاں سے چل پڑتے ہیں، بولتے بس بیکار ہے، یہ بابا ہمارا ہے ہی نہیں۔ تو چلتے چلتے ایک مقام سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بیچ سڑک پر ایک کھچر یا گدھا سمجھ لیں مرا پڑا ہوا ہوتا۔ تو یہ بولتے ہیں کہ چلو اس کو جو ہے نا تھوڑا سائڈ لگاتے ہیں۔ تو ایک بزرگ آواز دیتے ہیں کیا آئیں اس کو سائڈ لگا دیتے ہیں، یہ راستہ ہے، یہاں سے کسی کو پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ تو یہ دونوں مل کر کھچر کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں، راستہ جو ہے صاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو بزرگ تھے جو ان کے ساتھ دے رہے تھے، وہ اچانک وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو واقعہ میں یہ آیا ہے کہ وہ جو کھچر تھا یا وہ جو بھی تھا گدھا تھا، وہ سونے کا ہو جاتا۔ اب یہ دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا؟ تو وہاں سے صدا آتی کہ پٹھان، تو جو ہے میرے مزار پہ اتنے دن سے آ کر عبادت کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تو مجھے تیری تلاوت بہت پسند تھی، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ تو اتنا جلدی جو ہے یہاں سے چلا جا۔ میں تجھے ادھر دیکھنا چاہتا تھا، تو اس سے محبت ہو گئی تھی، تیری قرآن کی تلاوت بہت اچھی لگتی۔ تو یہ بڑا روتا ہے کہ ہم نے بابا کو پہچاننے میں جو ہے نا بہت غلطی کر دی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، کسی چیز کو بھی جو ہے نا یہ نہیں لینا چاہیے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، بس عقیدہ ہونا چاہیے۔ عقیدہ صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آئے گا، اور ہمیں
دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمارے اس جو ہم نے واقعہ بیان کیا ہے اس کو ضرور آخر تک سنیے اور سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔